اسلام کا دائرہ یہ ہے کہ بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر مسلم کہلاتا ہے، مگر ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ خود اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، دائرہ قلب میں۔ جب ایمان اس کے دائرہ قلب میں داخل ہو جائے تو اس مسلم کو مومن کا لقب ملتا ہے۔ اس لیے اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا، اسلام نام ہے استسلام کا، طاعت ظاہری کا نام ہے اسلام۔ جسم تابع ہو گیا، جسم نے، ظاہر نے طاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گیا، ابھی مومن نہیں ہوا۔ مومن بنتا ہے جب بات دل تک پہنچتی ہے، مسلم بنتا ہے جب تک بات جسم پر پہنچتی ہے۔ تو بات جسم تک پہنچے تو مسلم ہے، وہ بڑھ کر دل تک چلی جائے، دل میں اتر جائے تو وہ مومن ہے۔ اس لیے سیدنا جبرائیل امین نے جب سوال کیا، جو روایت بخاری میں لیا گیا، انہوں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے باب میں یہ بات توجہ طلب ہے، شہادت توحید و رسالت کے ساتھ صرف اعمال ظاہری کا ذکر فرمایا کہ تو نماز پڑھے، تو روزہ رکھے، تو حج کرے، تو زکوٰۃ دے۔ یہ چاروں چیزیں وہ ہیں جو انسان کے جسم پر جن کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تو ایسا کرے تو مسلمان ہو گیا، یہ اسلام ہے۔ پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آقا علیہ السلام نے ایمان کے جواب میں عقیدہ بیان کیا، ان تؤمن باللہ ورسولہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، بعث بعد الموت پر۔ تو ایمان کے لیے عقیدہ بیان کیا۔ اس لیے ایمان کی تعریف کی گئی ہے تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان۔ عام طور پہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں تو الٹ مشہور ہے نا، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، مگر ائمہ عقیدہ کے ہاں ترتیب یہ نہیں ہے۔ ایمان دل سے جنم لیتا ہے، اسلام جسم پر راج کرتا ہے، ایمان دل پر حکومت کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جسم پر دین کے جس حصے نے راج کیا اس کا نام اسلام رکھا، تاکہ جسم کو سلامتی مل جائے، تاکہ جسم کو سیکیورٹی مل جائے۔ اور ایمان نے راج کیا دل پر، تو جو چشمہ دل سے چلا اس کا نام ایمان رکھا، امن رکھا، تاکہ دل کو سکون مل جائے، پیس مل جائے، سکون مل جائے۔ تو یاد رکھ لیجئے، جن کے دل پیسفل ہوتے ہیں، جن کے دل میں خزانہ امن و سکون ہوتا ہے، انہی کے جسموں سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے۔ اور جن لوگوں کے دل حالت امن و سکون سے خالی ہیں، ان کے جسموں سے کبھی کسی کو سیکیورٹی نہیں ملا کرتی۔ سیکیورٹی چاہیے تو آپ کو دلوں میں امن اور سکون پیدا کرنا ہوگا۔ اب جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دل کے امن اور سکون نے اپنے اثر کو ظاہر کیا باہر، اور جسم کے اوپر جو اسلام کی حکومت تھی وہ سلامتی سے بدل گئی۔ اپنے فیض سے اسلام اور طاعت ظاہری کو سلامتی سے بدل دیا۔ تو گویا وہ ایمان کا، قلبی فعل کا، قلبی عمل کا فیض تھا جس نے ظاہر کو سلامتی دے دی۔ جب وہ مومن ہو چکے تو مومن ہونے کے بعد جب انہیں حکم دیا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مومن کو کہا جائے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کیا بات ہے؟ گریجویٹ کو کہا جائے کہ پرائمری پاس کر لو، ماسٹرز کو کہا جائے کہ میٹرک GCSE پاس کر لو، کوئی سینس ہے اس بات میں؟ بھئی وہ تو مومن ہے، آلریڈی ہائر ڈگری کا پوزیسر ہے، وہ تو اہل ایمان ہے۔ اور اس اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بندہ پوچھے گا باری تعالیٰ اسلام میں تو میں پرسوں داخل ہو گیا تھا، پچھلے سال ہی داخل ہو گیا تھا، 10 مہینے ہوئے داخل ہو گیا تھا، 5 سال ہو گئے، اسلام میں تو سب سے پہلے داخل ہوا تھا۔ تو داخل ہوا تو بڑھتا 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 تب جا کر ایمان آیا میرے اندر، اس قابل بنا کہ آج تو مجھے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے۔ تو اب ایمان کے درجے پر فائز ہو کر مجھے حکم دیتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا پورا داخل ہو جا۔ تو کیا کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے جو اسلام میں پورا پورا داخل نہ ہو؟ وہ مومن تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سلم سے مراد روح اسلام ہے، وہ اسلام جو میسج دیتا ہے پیس اور سیکیورٹی کا، سراپا امن اور سلامتی کا۔ وہ کہنا چاہتا ہے قرآن، اے مومنو
اے ایمان والو یعنی سلم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی سر تا پا اور ظاہر و باطن میں سراپا امن، سراپا سلامتی بن جاؤ. Become a fountain of peace and security. Become a fountain of peace and fountain of love and fountain of generosity and fountain of tolerance and fountain of beauty, spiritual beauty. وہ کہا جا رہا ہے کہ سلم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کہ وہ رنگ پورا چڑھا لو کہ تمہارے ظاہر و باطن میں امن ہی امن نظر آئے.